تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین کی۔ پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں، لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تا لگ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو سی اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے، تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں۔ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اس کے چوکھٹ، اس کے حضور آئیں گے، توبہ کریں گے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں۔ بہت وقت ہم گزار چکے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لیے گزاریں، ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں، اس کے محبوب کی اطاعت کو، فرما برداری کو شعار زندگی بنا لیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ میں زیادہ لمبا خطاب کرتا، لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں، اور ایک تھکے ہوئے شخص سے اتنی باتیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ان پر عمل نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سارے لوگ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ ہم سب کی زندگی خوبصورت کر دے، خیرات حسنات دنیا اور حسنات آخرت عطا فرمائے،
ہمیں بھلائیاں بھی دے، اپنی یاد بھی دے، اپنا ذکر بھی دے، ہمیں رزق حلال دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ یہ دن مارو مار لگی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں، چھوڑو اس فکر کو، بس اللہ کے حضور پیش ہونے کا سوچو۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو جو اللہ نے دے دیا ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ میں تو جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا، تو میرا خیال آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے۔ وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس نے رزق ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ وہ تو یار ہمیں تو دو وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس سچے موتی کھاتا ہے، سچے موتی، اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا، اتنے کم یاب، اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے۔ تو ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موتی چاہیے ہوتے ہیں۔ رب روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہڈیاں تو دو پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت سے پک جاتی ہے، لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا، اپنی ضروریات اس کے ذمے، اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمے لے لے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، سویر سے لے کر شام تک ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں، محنت کریں، دفتر جائیں، بس اتنا کام ہے۔ باقی کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، بس بات ختم۔ واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ، جو کام کرنا ہے وہ کرو، بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے، حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے، اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے۔ 3 سوال ہوں گے قبر میں، 3 سوال ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تینوں پہلے پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا نا، پہلے ہی بتا دیا، تیاری کر لو۔ ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ 3 موقع تو ہوتے ہیں، لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا، وہ ایک ہی ہے موقع، اگر فیل ہو گئے تو فیل، کامیاب ہو گئے تو کامیاب۔ اس لیے اتنی سہولت دی، پیپر بتا دیے، پیپر کیا آئے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، سب کچھ بتا دیا، اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو، اگر کوئی نکمہ اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کوئی سپلی نہیں ہوگی، بس پھر جو فیل جو کامیاب۔ جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے، کیوں منظم نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل فرمائے۔